طیب رضا چینل دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستوں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہماری دنیا میں ایک ملک اس طرح کا بھی ہے جہاں نہ تو فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک وغیرہ کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اس ملک کے لوگوں کو باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس بات کا کوئی علم نہیں۔ یہ لوگ ایک غلامی والی زندگی جی رہے ہیں۔ اگر آپ اس ملک کے قوانین کے بارے میں سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو دنیا کے اس عجیب و غریب ملک کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام ہے نارتھ کوریا۔ ہماری اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ملک اس طرح کا بھی ہے جہاں آپ اپنی مرضی سے کسی دوسرے ملک میں ٹریول بھی نہیں کر سکتے؟ آپ اپنی مرضی کا کوئی ٹی وی چینل بھی نہیں دیکھ سکتے، یہاں تک کہ آپ اپنی پسند کے بال بھی نہیں کٹوا سکتے۔ اس ملک میں صرف ملٹری اور گورنمنٹ افیسر ہی گاڑیاں خرید سکتے ہیں، اور اس ملک میں عورتوں کو ڈرائیو کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اس ملک میں آپ اپنی مرضی کا کوئی میوزک تک نہیں سن سکتے، حتیٰ کہ اس ملک میں عام لوگوں کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت تک موجود نہیں۔ اس ملک میں لوڈ شیڈنگ عام ہے۔ اس ملک کا سب سے عجیب اور انوکھا قانون یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سیاسی کرائم کرتے ہیں، اس کی سزا صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کی تمام فیملی کو ملے گی۔ اس ملک میں آپ بلو جینز نہیں پہن سکتے۔ بلو جینز اس ملک میں بین ہے۔ یہ دنیا کا ایک واحد ایسا ملک ہے جہاں پر کرسمس کو بھی سیلیبریٹ کرنے کی اجازت تک نہیں۔ اس ملک کا نام ہے نارتھ کوریا، یعنی شمالی کوریا۔ اس ملک میں آپ گورنمنٹ کی اجازت کے بنا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس ملک کی تمام پراپرٹیز گورنمنٹ کی پراپرٹیز ہے، اسی لیے اس ملک کو دنیا کا ظالم ترین ملک قرار دیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا کے بانی پہلے صدر کم آل سنگ نے ملک کی خود انحصاری کی پالیسی بنائی، جس نے نارتھ کوریا کو معاشی اور سفارتی طور پر باقی دنیا سے الگ کر دیا، حتیٰ کہ بہت زیادہ ضرورت کے وقت بھی، قحط کے دور میں بھی۔ ساؤتھ کوریا کی حکومت کے اندازوں اور ہیومن رائٹس واچ کے مطابق 1.5 سے 2 لاکھ کے درمیان شمالی کورین قیدیوں کے کیمپوں میں رہتے ہیں، جن کے چاروں اطراف بجلی کی باڑ لگی ہوئی ہے۔ بدترین کیمپ ان لوگوں کے لیے ہیں جو سیاسی جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مجرم اپنے پورے خاندان کو اپنے ساتھ قید میں رکھ سکتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی 2011 کی ایک رپورٹ کے مطابق کیمپ کے تقریباً 40% قیدی سخت حالات میں ابتدائی اوزاروں کے ساتھ کان کنی، لاگنگ اور زرعی کام کرتے ہوئے غذائی قلت کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ صرف فوجی اور سرکاری اہلکار ہی موٹر گاڑیاں خرید سکتے ہیں۔ اس ملک کے لوگوں کو 28 منظور شدہ ہیئر سٹائل میں سے کسی ایک سٹائل کے ہی بال کٹوانے پڑتے ہیں۔ غیر شادی شدہ خواتین کے بال چھوٹے ہونے چاہیے، لیکن شادی شدہ خواتین کے پاس اور بھی بہت سے اختیارات ہوتے ہیں، وہ بڑے بال بھی رکھ سکتی ہیں۔ تائیوان کی ویب سائٹ وانٹ چائنا ٹائمز کے مطابق نوجوانوں کے بال 2 انچ سے کم لمبے ہونے چاہیے، لیکن بڑی عمر کے مرد 2 انچ سے تھوڑے سے لمبے بال رکھ سکتے ہیں۔ تمام قانونی ٹیلی ویژن ریاست کے زیر کنٹرول گھریلو پروگرامنگ کے مطابق ہیں۔ انٹرنیٹ بند گھریلو نیٹ ورک کے علاوہ موجود نہیں ہے۔ غیر ملکی زائرین کو سیلولر 3G تک کی رسائی کی اجازت ہے۔ شمالی کوریا کے بہت کم لوگ عالمی واقعات کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کہ انہیں شمالی کوریا کے ٹی وی کے ذریعے پروپیگنڈے کے ذریعے بیان کیا گیا ہو۔ نارتھ کوریا کا میزائل پروگرام سب سے پہلے 1970 کی دہائی میں اس وقت کے سوویت یونین کی مدد سے تیار کیا گیا تھا۔ اس کے تائی پوتنگ 2 میزائل کی ایک اندازے کے مطابق رینج 4100 میل سے زیادہ ہے، لیکن اس کا تجربہ کرنا ابھی باقی ہے۔ دوسرے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل جاپان کے اوپر سے فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نارتھ کوریا دنیا کا ایک واحد ایسا ملک ہے جو یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کے ملک میں کرونا وائرس کا ایک بھی کیس ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ محکمہ خارجہ کے مطابق شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان سرحد دنیا میں سب سے زیادہ اکثریت پسندوں میں سے ایک ہے۔ جنوبی کوریا میں 6,80,000 فوجیوں کے مقابلے میں پیانگ یانگ میں تقریباً 1.2 ملین فوجی اہلکار ہیں، جہاں 28,000 امریکی فوجی بھی تعینات ہیں۔ تقریباً 60 لاکھ شمالی کوریائی مزدور کسان گارڈ میں ریزروسٹ ہیں، جو 60 سال کی عمر تک لازمی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا تخمینہ ہے کہ شمالی کوریا کے 25 ملین افراد میں سے 6 ملین کو خوراک کی امداد کی ضرورت ہے، اور 1/3 بچے دائمی طور پر غذائیت کی کمی کا شکار ہیں۔ شمالی کوریا سے فرار ہونے والوں کے تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ 1950 کی دہائی کے آخر میں کوریائی جنگ کے بعد پیدا ہونے والے جنوبی کوریائی باشندوں سے اوسطاً 2 انچ چھوٹے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر شمالی کوریائی مکئی اور کمچی پر گزارا کرتے ہیں۔ یہ ایک اچار والی گوبھی ہوتی ہے۔
1978 میں شمالی کوریا کے ایجنٹوں نے شمالی کوریا میں فلم انڈسٹری بنانے کے لیے جنوبی کوریا کے فلم ڈائریکٹر سانگ اوک اور ان کی اہلیہ کو اغوا کر لیا تھا۔ درجنوں فلمیں بنانے کے بعد یہ جوڑا 8 سال بعد مغرب فرار ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق 1990 کی دہائی میں حکومت کی غلط زراعت کی پالیسیوں اور سیلاب کی وجہ سے قحط کے نتیجے میں تقریباً 20 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ ایشیا پریس نے رپورٹ کیا کہ شمالی اور جنوبی ہوانگے کے کھیتی باڑی والے صوبوں میں قحط کی حالیہ واپسی نے کچھ لوگوں کو حیوانیت کا سہارا لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ جنوبی کوریا کی حکومت کی 2011 کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے اپنی آمدنی کا تقریباً 1/3 حصہ فوج پر خرچ کیا ہے۔ شمالی کوریا میں سالانہ GDP فی کس تقریباً $1800 ہے، جو CIA ورلڈ فیکٹ بک کے مطابق دنیا میں 197 نمبر پر آتا ہے۔ جنوبی کوریا میں اس کے مد مقابل GDP 18 گنا زیادہ ہے۔ الیکٹرک پاور بڑی حد تک رات کو بند ہو جاتی ہے اور جن گھروں میں بجلی ہوتی ہے وہ اکثر دن میں صرف چند گھنٹے ہی بجلی حاصل کر سکتے ہیں۔ شمالی کوریا کی حکومت اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ جاپان اور دوسری جگہوں پر جعلی دوا سازی جیسے ویگرا، نشہ آور اشیاء جیسے میتھیم فیٹامائن، جعلی سگریٹ اور جعلی امریکی ڈالر برآمد کر کے حاصل کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اپنی آمدنی کا کچھ اور حصہ دہشت گرد گروہوں اور بدماش قوموں کو چھوٹے ہتھیار اور میزائل کے پرزے وغیرہ بیچ کر حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی نارتھ کوریا کے بارے میں دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ آپ لوگوں کے پیار اور محبت کا بے حد شکریہ۔